جو ایک پہلو ہے کہ دیکھ کام کرنے اللہ کے حکم سے کرنے ہیں، اللہ کی توفیق ہے تبھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جب بھی غلطی ہوگی تو توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں۔ جب اللہ کی وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ میری رحمت سے جو ہے نا وہ نا امید نہ ہونا، تو وہ یہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے خیال آپ کا اللہ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے، اور یس سنگت بدلے، خوشبو والے ماحول میں رہیں گے تو خوشبودار ہو کے نکلیں، کسی پرفیوم کی شاپ میں جائیں کچھ نہ بھی خریدیں تو خوشبو لے کے باہر نکلیں گے۔ تو اس لیے اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کا ذکر کریں، اچھی ویڈیوز دیکھیں، اچھی بکس پڑھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے نا اس کو عمل میں لے کے آئیں تو معاملات چلتے رہیں گے۔ بس زندگی گزارنے کا کوئی اور فارمولا ہو نہ ہو، عاجزی سب سے بڑا فارمولا ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنی نیکی کو اللہ سے منسوب کرے گا اور اپنی غلطی کو خود سے منسوب کرے گا، اس میں کبھی بھی تکبر نہیں آ سکتا، وہ عاجز رہے گا اور اللہ سے مدد مانگتا رہے گا۔ کمزور انسان کی تیسری نشانی، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو چھوٹا دکھانے کی، آپ سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی، اپنے علم کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے سٹیٹس کے ذریعے وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو امپریس کرے، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہا ہوگا۔ تو ایسا انسان نا بہت کمزور انسان ہوتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کا دولت سب اکٹھا ہو بھی جائے نا تو وہ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی نہیں نکل رہا ہوتا۔ کسی انسان کو یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے بہتر ہیں تو یہی تکبر میں آتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ دوسروں سے بہتر نظر آنا شروع ہو، تو ایسا انسان تکبر کی زد میں ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے نا وہ اصل میں بڑا بدقسمت اور بد نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے نا تو اس کو اللہ کی عطائی سمجھے، اس میں اپنی مرضی شامل کر کے خطا نہ کرے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو وہ مال آزمائش بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ آزمائش کیسے؟ کہ اگر وہ اس کو جمع کرنا شروع کر دے، خیال کا فرق ہے نا، فوکس چینج ہے انسان کا۔ اگر فوکس دنیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بھی وہ خرچ کرے گا اس کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر فوکس آخرت ہے تو جب بھی وہ خرچ کرے گا تو وہ اس نیت سے خرچ کرے گا کہ اللہ نے جو مال مجھے دیا تھا اس کو میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور جیسے اس نے پہلے دیتے ہوئے کوئی کمی نہیں کی تو اب خرچ کرنے کے بعد وہ کیا کمی کرے گا۔ تو انہی چیزوں کو اگر ہم پریکٹس کرنا شروع کر دینا تو یہ خوف آہستہ آہستہ شوق کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہی ہے کہ جو شہداء ہیں ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ مائنڈ کرتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور میری طرف سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو زندہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے جو شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو۔ تو اب مجھے بتائیں کہ پھر زندہ کون ہے؟ تو فرق صرف فوکس کا ہے کہ جن کو اللہ کے راستے کا شوق عطا ہوتا ہے پھر وہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم اسی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو بس ذرا سی اگر یہ بات سمجھ لگ جائے تو یہ جو خوف ہے یہ شوق کی شکل اختیار کر جائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ فاسٹنگ کا وہ ہے سیلف کنٹرول، کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو آپ کی یہ جو ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے آپ نے اب سارا دن کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا، تو اب وہ جو آپ کے اندر جو سیلف کنٹرول آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کھانا جس کو دیکھ کے آپ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے، اب آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ہے فاسٹنگ میں ہے تو اب آپ وہ چیزیں نہیں کھا سکتے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر سیلف کنٹرول آتا ہے، اور جو انسان اپنی بھوک کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کنٹرول کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو ایک بڑا بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے اپنی یہ جو خواہشات ہیں ان کو، اور خاص طور پہ جو زبان کا چسکا ہے اس کو قابو کرنے کا۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ہوا یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ جس میں کھانے سے زیادہ کھلانے پہ زور دینا تھا اور اپنی اس لائف میں ڈسپلن کو لے کے آنا تھا، بھوک کو کنٹرول کرنا تھا، انفارچونیٹلی افطاری سحری میں ہم بالکل اتنا کھاتے ہیں، اتنا غلط کھاتے ہیں کہ ہم نے وہ پورا جو رمضان کا جو مقصد تھا نا اس کو پراپر طریقے سے ہم سمجھ نہیں پائے کہ 18 16 گھنٹے 15 گھنٹے جو بھی فاسٹنگ کی ونڈو ہے وہ تو اللہ کے لیے اب ہم بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی مغرب کی، پکوڑے، سموسے، کچوریاں، یہ ساری چیزیں، فروٹ چاٹ، اس میں بھی چینی، اس میں بھی کریم۔ تو اگر ہم افطاری کے وقت ایک پراپر زبردست قسم کا اپنی ایک خوراک کی ترتیب سیٹ کر لیں تو ہم بڑی کمزور انسان کی پہلی نشانی معاف نہیں کرے گا۔ آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں
5 साल 10 साल पुराना किस्सा, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी की हुई बुरी बात वो याद करके रिपीट करता रहेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो फिर मैंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा इंसान बड़ा कमजोर इंसान होता है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो उसी नेगेटिविटी में मुब्तला रहता है और उसके साथ बैठने से आपको भी बड़ी नेगेटिविटी महसूस होती है। तो मोहतात रहें, क्योंकि माफ करना बहुत बड़ा अमल है। माफी मांगने वाला या माफी देने वाला बड़ा दलेर होता है, तो जो माफ नहीं कर सकता वो बड़ा कमजोर इंसान है। तो ये है पहली निशानी। दूसरी निशानी कमजोर इंसान की ये है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। कभी कोई ऐसी बात आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो आप देखेंगे कि वो फुल जोर लगाएगा, अपनी गलती नहीं मारेगा। किसी भी मसले का जो वजह है ना वो दूसरों पे डालेगा, खुद को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेगा, जितना मर्जी भी आप कर लें। तो ये इंसान भी बड़ा कमजोर होता है और ये इंसान भी आगे ग्रो नहीं कर सकता। जो इंसान गलती करे और फौरन माफी मांगे और बोले कि जी वाकई इसमें मेरी गलती थी, मुझसे कोई कमी रह गई, वो इंसान बहुत आगे निकलता है और अल्लाह उसको बड़ा नवाजता है। शैतान असल में हमें गुर्बत का खौफ देता है, डराता है, लंबी उम्र के वादे करता है कि अभी अगर तुमने ये अपना माल किसी को दे दिया और कल को तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे। और यही चीज इंसान से तवक्कल छीनती है, यकीन छीनती है कि राज़िक आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ है। जिसने आज रिस्क दिया है वो कल भी आपको रिस्क देगा। शर्त यह है कि दिल के साथ, खुशदिली के साथ, शौक के साथ खर्च करो अल्लाह की राह में। इसीलिए जितने भी जो अवलिया अल्लाह है ना, वो माल से डराते हैं। अक्सर लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि जी माल तो बड़ी अच्छी चीज है। जी, जब तक खर्च की ताकत है, मोहब्बत है खर्च करने की शौक के साथ, तो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये देखा गया कि जब अल्लाह ज्यादा माल देता है तो वो माल जमा करना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि ये माल बाद में काम आएगा। लेकिन फिर क्या होता है, जब मौत का वक्त आता है तो फिर फरियादें करते हैं कि काश ये माल हमने सदका कर दिया होता। और अल्लाह ने कह दिया कि अब सदके का कोई फायदा नहीं, ये कोई वक्त है सदके का। यानी कि अल्लाह तो यही चेक करना चाह रहा है, गरीबी में भी आजमाता है, अमीरी में भी आजमाता है। एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे काम से अगर मखलूक का नफा हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत ना डाले। थोड़ा तो यकीन रख लो। नेक इंसान का मुस्तकबिल कभी भी तारीक नहीं हो सकता, चाहे दुनिया से सूरज ही क्यों ना चला जाए। जुगनू ज्यादा तारीकी में ज्यादा चमकता है। इसी तरह से आपने अपना जो ताल्लुक है ना, वो ख्याल के हिसाब से अल्लाह से रखना है। ख्याल आपका अल्लाह की रहमत की तरफ होना चाहिए। हाल बेशक वैसा ना हो, ख्याल अल्लाह की रहमत की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर ख्याल की इस्लाह हो जाए तो अमल की इस्लाह होनी शुरू हो जाती है। नेक इंसान जो होता है उसका दिन भी नेक होता है, रात भी नेक होती है, तन्हाई भी नेक होती है, महफिल भी नेक होती है। जब आपका ख्याल अल्लाह की तरफ जुड़ जाए तो आपके अमाल ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ख्याल की इस्लाह जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है कि हो जाओ, और वो हो जाती। तो अपने इरादे छोड़ो, अल्लाह का इरादा बन, अपनी इस मैं में से मैं को निकाल दो, अल्लाह के इरादों के मुताबिक चलो, अल्लाह के हकाम के मुताबिक चलो, तुम्हारे सारे काम होते जाएंगे।